بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ویورز، مسلم امہ ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کو معجزات مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ اہل ایمان کے لیے معجزات تقویت ایمان کا ذریعہ بنتے ہیں، جبکہ ایمان سے خالی لوگوں کے لیے معجزات بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ اہل کفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے تھے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحر کرنے والے ہیں یا دیوانے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہی ساحر تھی نہ ہی مجنون تھی، بلکہ کفر خود ہی ایسی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، وہ حقیقت سے قطعی دور ہوتا ہے۔ معجزات حقیقت سے 100% نزدیک ہوتے ہیں، جبکہ کافروں کی کارگزاریاں طلسمات کا سہارا لیتی ہیں۔ معجزات کے پیچھے خدائے حقیقی کی رضا اور منشا اور حکم الہیہ کی شمولیت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قحافہ سے روایت ہے کہ ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جنگل میں کسی درخت کے نیچے سو گئے، اپنی تلوار درخت کی شاخ پر لٹکا دی۔ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا چاہا۔ جو ہی اس نے ارادہ کیا تو درخت نے اپنی شاخ سے اس یہودی کو ایسا مارا کہ مغز اس کے منہ سے نکل آیا اور ابدی عذاب میں گرفتار ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے معبودوں کو باطل کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تب اس نے کہا، تم اپنے خدا کو پکارو، میں اپنے معبودوں سے مدد لوں گا۔ اگر تم جیت گئے تو میں وحدہ لا شریک ہستی پر ایمان لے آؤں گا۔ یہ بات کہہ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ایسا زور لگایا کہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منہ مبارک کو بھی جنبش نہ دے سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور نبوت سے اس کو ایسا پٹکا جیسے دھوبی کپڑا پاٹ پر مارتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، اس پر جو نازل ہوا سب سچ ہے اور ہمارے معبود جھوٹے ہیں۔ آخر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک دفعہ خندق کی لڑائی میں 400 جو کی روٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں آدمیوں کو شکم سیر کیا اور وہ روٹی اسی قدر موجود رہی۔ اسی طرح ایک اونٹ نے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مالک کی شکایت کی کہ مجھ سے بہت محنت لیتا ہے اور پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، میری سفارش کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کہا کہ کیا تم اس جانور کے معاملے میں خدا سے نہیں ڈرتے؟ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عربی کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ درخت جو میرے سامنے ہے گواہ ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا۔ وہ درخت بحکم الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور 3 مرتبہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ یہ معجزہ دیکھ کر دولت ایمان سے سرفراز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھی کا ایک مٹکا مالک بن انس کی ماں کو عنایت کیا تھا۔ انہوں نے 45 برس مٹکے کا گھی استعمال کیا لیکن خالی نہ ہوا، مگر ایک مرتبہ دھکا لگنے سے ٹوٹ گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو چند پھرے بخشے تھے، میں نے ان کو ایک ہانڈی میں تقریباً 20 برس تک رکھا۔ میں خود بھی وہاں سے کھاتا اور خدا کی راہ میں بھی دیتا، وہ کبھی کم نہ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 آدمی کا لشکر تھا۔ پانی نہ ہونے کے باعث سب عاجز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت زمین پر ٹیک دی، زمین سے پانی جاری ہوا۔ تمام لشکر نے وضو کیا اور غسل کیا اور آسودہ حال ہوئے۔
جی ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ ایک دفعہ ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دین میں عیب ڈال رہے ہیں، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں، تمہاری عقلیں خراب کر رہے ہیں، تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا وہ بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنو عبد المناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، خدا کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے لیے وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے۔ ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ آیا اور ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے ہاتھوں کو پتھر پر سے ہٹانا چاہا لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا، ابو جہل کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اگر وہ یعنی ابو جہل میرے پاس آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کیسیکیان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے پر کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز چاند کی 14ویں تاریخ تھی، پورا چاند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سنی اور فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے شک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا اور دوسرا کیسیان کے پہاڑ کے اوپر۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ لیکن ان کے دلوں پر تو کفر پڑے ہوئے تھے، تو کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ کچھ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر جادو کر دیا، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہر سے آنے والوں سے پوچھیں گے۔ چنانچہ مکہ میں دوسرے شہر کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی گواہی دی۔ اس پر یہ مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے جس کا اثر تمام لوگوں پر ہوا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ القمر کی آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ
چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان دکھائی دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر تم گواہ رہنا، اور مشرکین نے اس زبردست معجزے کو جادو کہہ کر ٹال دیا۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ جب یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اپنی جہالت سے باز نہیں آتے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔